बसरा साहब माफी मांग ले सर, इस तरह जलसे नहीं होने, आपके एनओसी कैंसिल होते रहेंगे। और दूसरी बात ये, लोगों को सर क्यों बेवकूफ बनाते हैं? ना कुर्सियां, ना टेंट, ना स्टेज, ना डीजे, ना वो चूड़ियों वाले बाहर बैठे हुए हैं, ना मफलर वाले बाहर बैठे हुए हैं। कोई ऐसा आप लोगों ने काम किया नहीं। जो आज जो हमेशा इस तरह आप करते थे जलसे, हमने देखे हुए आपके जलसे। तो सर उसके बाद एमी तुसी खाली ग्राउंड के ऊपर आपने कह दिया जी यहाँ पे जलसा होगा। इंतजाम आपका कोई है कोई नहीं? शौक साहब। मंसूर भाई, जहां तक माफी मांगने का तल्लक है, एब्सोल्युटली नॉट। अरे वाह, माफी उनको वाह शौकत साहब, आपको पता है आपकी ये बात खान साहब को महसूस हुई होगी अडयाला जेल के अंदर कि आपने ये बात कही है। अभी दोबारा बोलता हूं, कहें 9 मई की माफी का कहने वाले, माफी मंगवाने वाले, एब्सोल्युटली नॉट। माफी उनको मांगनी पड़ेगी जिन्होंने 9 मई किया है। अच्छा। हम तो बार बार कहते हैं 9 मई बहाना था, इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाना था। आपको याद होगा, अगर 9 मई वाकई जेन्युइन होता तो पाकिस्तानी कौम 8 फरवरी को 2/3 मेजॉरिटी ना देती। अब मैं एक दो बातें कह के, अभी हमारी मुस्लिम लीग के एक दोस्त बैठे हैं, उन्होंने कहा कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड वो है। शौकत साहब मुस्लिम लीग के दोस्त नहीं है, मुस्लिम लीग से एक उनकी खातून रहनुमा है सर। आप मौजूद नहीं? खातून रहनुमा हमारी पॉलिटिकल वर्कर हैं, सलमा भट्ट साहबा, उनकी स्पोक्स पर्सन है। बात यह है कि हमें वो बता रही थी, हमें अभी वो याद है सब, जरा तुम्हें याद हो कि ना याद हो, कि मॉडल टाउन के अंदर जिस तरह डॉक्टर ताहिल कादरी साहब अभी एयरपोर्ट पे उतरे थे, उनके लोगों को पेटों में सीधी गोलियां मारी गई जो हामला खवातीन थी। जिस तरह वहां पर कत्लो गारत हुई, वो तारीख का एक हिस्सा है। इसको आगे चलते हैं। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया मंसूर साहब, गुल्लू भट्ट यहां से भर के ले जाए गए, और सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी ने, सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उन जजेस ने बाथरूमों में जाके जाने बचाई। हमें भाषण दे रहे हैं वो वाली जमात जो कहती है ये जो दहशत गर्दी है, मैं अगला लफ्ज नहीं बोलूंगा, किसने कहा था? मरियम सफदर ने। क्या हुआ था गुजरांवाला के अंदर? मियां नवाज शरीफ साहब ने जो गोलाबारी की, सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सिटिंग DGI, ये तो मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है। पीर पगाड़ा मरहूम बड़े शौकत साहब, ये शौकत साहब, ये अभी आपने जो एक नारा मंसूब किया मरियम नवाज से कि मरियम नवाज ने नारा लगाया, ये कब नारा लगाया था और कहां नारा लगाया था ये मरियम नवाज ने? मेरे ख्याल में आपसे ज्यादा कौन बता सकता है कि कब लगा था, कैसे लगा था, और मुझसे ज्यादा क्यों मैं। और अब आज हालत, अच्छा गलत सुन लो, मुकम्मल हो लेने दो मंसूर भाई। जहां तक नजम वली साहब मेरे भाई हैं, लेकिन मैं क्या करूं, वो जैसे कहते होते हैं हमारे बड़ाई साहब, क्या ये खुला तजाद नहीं है? एक तरफ कहते हैं इनका तो जलसा होना ही नहीं था, हो सकता नहीं था, वहां तो कुछ भी मौजूद नहीं था, और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? जब तक 9 मई की माफी नहीं मांगेंगे, खास तौर पे ना इनका मैंडेट पंजाब में तस्लीम किया जाएगा, ना इनको जलसा करने दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। नजम वली साहब, आपकी सहाफत पर और आपके तजर्बे पर मैं क्या कहूं, राय है ना शौक साहब कि ये समझ नहीं, राय नहीं, दो बातें की हैं। उन्होंने कहा ना वहां डीजे है, ना वहां स्टेज है, ना ये जलसा। अब बल्कि मुझे यूं लग रहा था शायद ये उमर अयूब साहब की जगह इन्होंने हमारी ले ली है। कह रहे वहां तो जलसा करना ही नहीं था इन्होंने। सुभान अल्लाह नजम वली साहब। दूसरी बात अब आपको फिर बताऊं तो शौक साहब बड़ा एक मिनट ठहरे शौक साहब, एक मिनट ठहरे ना, इस तरह नहीं सर। अब आपने एक वो पंडोरा बॉक्स खोल दिया, तो फिर आगे चलते हैं। आप एक काम करें, आप इस वक्त आपका कोई PHE आसपास होगा, आप जिस डीजे को आपने बुक किया हुआ है उसका नाम बता दें, कौन है? आपने किया होगा ना कोई डीजे बुक किया होगा, कोई आपने जिस बंदे से आपने स्टेज बुक कराया होगा उसका नंबर दे दें, जिससे आपने टेंट कुर्सियां ये बुक किया होगा उसका नंबर दे दें, तो नजम वली साहब वैसे ही गलत साबित हो जाएंगे। मंसूर भाई, मैं हुणे तुहानू दस के सारियां चीज़ां चकवाणियां ने। अच्छा, जरा बात सुन ले जरा आप। अच्छा, सुन ले। इस वक्त टाइम हुआ है 10:30 तकरीबन। मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूं कि जलसा होगा, रोक सको तो रोक लो, जलसा होगा। अच्छा। और दूसरी बात मंसूर भाई जनाब, ये कह रहे हैं ना जलसा, मैं इन सबको चैलेंज देता हूं लाइव, 48 घंटे का टाइम दे दें तहरीक इंसाफ को लाहौर मीनार पाकिस्तान का। हाँ, हमने 5 दफा मीनार पाकिस्तान भरा है। अभी तो इमरान खान साहब जेल में पड़े हैं ना, लग पता जाएगा कि किस तरह जलसा होता है।
اور دوسرا ان کو میں چیلنج دیتا ہوں مسلم لیگ نون کو, پیپلز پارٹی کو, سارا جو بھانمتی کا کنبہ اکٹھا ہوا ہے, چیلنج دیتا ہوں فارم 47 کی جعلی حکومت کو. آپ ہمیں 5000 بندہ اکٹھا کر کے دکھا دیں. وہ جو باؤ جی آئے ہوئے ہیں نا لنڈن سے وزیر اعظم بننے, جدوں باؤ میاں آئے گا تو لگ پتہ جائے گا, بڑا سٹالورٹ, بڑے ہار اور سجا کے لایا گیا. اندازہ کریں مریم صفدر صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے جیل میں پڑی ہوئی ہیں, ان کا وہ سٹالورٹ ہار گیا. یہ گلاں کر دے منصور صاحب, بات یہ ہے. میں پوچھ لوں نا سر, چیلنج دے دیا آپ نے سر. ایک فکرہ عمران خان نے اب ان لوگوں کو کاؤنسلر بننے کے قابل نہیں چھوڑا. انہیں کہیں کہ بغیر پولیس کے عوام میں جا کے دکھائیں. منصور بھائی ایک اور چیلنج ہے, آپ کیمرہ لیں, مجھے نون لیگ ان کو لے لیں, میری کسی کو لے کر کسی بازار میں چلے جائیں, اگر یہ بازار میں 10 منٹ کھڑے ہو جائیں میں سیاست چھوڑ دوں گا. یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے. چیلنج ہے میرا. بازاروں میں ہے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے یہ. جی سلمہ بٹ صاحب جی, میں ایک تو یہ پھر اس لحاظ سے تو ان کو سیاست چھوڑ کے ہی آنا چاہیے تھا. 1 مہینہ ہو گیا, دنیا پوری گواہ ہے کہ میں ہر روز بازاروں میں ہوتی ہوں. میں فیصلہ آباد کیا, پورے صوبے کے مختلف اضلاع کے بازاروں میں جا رہی ہوں, اور میں ڈیلی اور پرائس کنٹرول پہ, مہنگائی پہ, اور ہر روز میں آپ کو 100 ویڈیو بھیج دیتی ہوں, لگی بھی ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ, جا کر آپ دیکھ لیں, خود دیکھ لیں, ان کے نیچے ویورشپ بھی دیکھ لیں, کمنٹس بھی دیکھ لیں, اور آپ ہر چیز دیکھ لیں. اور دوسری بات یہ یہ وہ لوگ ہیں جو آج ایبسولوٹلی ناٹ بات کر رہے ہیں, وہ لوگ ہیں منصور, یہ وہ لوگ ہیں جو ایبسولوٹلی ناٹ, ان کی حالت یہ ہے, یہ وہ لوگ ہیں, اللہ معاف کرے, جو کہتے ہیں کہ قبروں تک پیچھا کریں گے اور پھر کہتے ہیں ہمیں معاف کر دو, وہ تو ہم نے بات ہی نہیں کی تھی, اور پلیز ہمارے ساتھ بات کر لیں, ڈائیلاگ ہم سے بیٹھ کے مکمکا کر لیں. انہوں نے بہت بڑا چیلنج کیا ہے. ایک منٹ, مینار پاکستان میں انہوں نے کہا 5000 بندے سے زیادہ نہیں آپ اکٹھا کر سکتے. 5000 سے ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں. ان کے کہنے اب نہیں کر سکتے, اب نہیں کر سکتے. 5000 بھی زیادہ ہے, ہم ہر روز کرتے ہیں. یہ ان کے لیے نئی بات ہے, کیونکہ اور دوسری بات یہ ان کے لیے اس لیے یہ بندے اکٹھے کر لیتے تھے, ان کے پیچھے سہولت کاری کا پورا ٹولہ تھا, پورا نیکسس تھا, وہ دن بدن کھلتا سامنے آ رہا ہے. ہم 7 سال سے یہ بات کہتے ہیں, یہ پچھلے 10-12 سالوں کی ملی بھگت اور ایک پورا نیٹ ورک تھا, پورا گروپ تھا جو ان کو کندھوں پہ اٹھائے پھر رہا تھا. یہ اس کی پیداوار ہیں, یہ اس کا نتیجہ ہے, یہ اس کا عمل ہے, یہ اس کی حکومت ہے. اب ان کی جو ہے نا, یہ جو اب ان کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے خود کہ وہاں پانی ہے, آج ان کے پاس کرسیاں بھی نہیں ہیں, جب اب خود کرنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم اس لیے نہیں بتا رہے, آپ لوگوں نے بندہ پکڑ لینا ہے. کل آپ کو نئی کہانی سنا دیں گے, جو کہہ رہے ہیں نہیں, کل صبح اٹھیں گے ایک نئی کہانی سنا دیں گے, اور دیکھیے گا کل کیا کہانی لے کر آتے ہیں. اچھا ایک منٹ ٹھہرے نا, کیونکہ جھوٹ بولنا ہے نا. وہ میں شوکت صاحب مجھے میری بات, شوکت صاحب مجھے نا واٹس ایپ کر دیجیے. ہاں میری بات میں آنر نہیں کرتا نا, مجھے واٹس ایپ کر دیں بندہ کون ہے جس سے آپ نے کرسیاں بک کرائی. اور دوسری, ہاں جی بالکل, آپ ہی لے لیجیے گا اور آپ ہی لے کے ان سے چلا دیجیے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ایبسولوٹلی ناٹ کا حالت یہ ہے کہ جو ان کے جو لیڈر نے ایبسولوٹلی ناٹ جن کو بولا تھا نا, وہ اس سے اگلے کچھ چند دنوں کے بعد ایبسولوٹلی یس, بنی گالا میں بھی انہی کے نمائندوں سے ملاقاتیں کر رہے ہوتے تھے. ان کی کانگریس کی خاتون کو جا کے کہا میرے حق میں بیان دو تاکہ میرے لیے. آج لندن میں انگلینڈ سے کبھی کوئی ٹی وی چینل, کبھی کوئی جو وہ ہے جرنلسٹ ہے, ان سے یہ بار بار لکھواتے ہیں, آرٹیکلز لکھواتے ہیں, پروگرام کرواتے ہیں کہ مجھے 7/8 کے سیل میں رکھا ہوا. 1 منٹ اب دیکھیں, اچھا 1 منٹ کیا اب دیکھیں, عمران خان ڈیتھ سیل کا ہے نا, 7/8 کا ڈیتھ سیل, جن سے جو ایبسولوٹلی ناٹ ہونے سے کلواتے ہیں یہ باتیں. اور آپ دیکھیں حالت یہ ہے, 1 منٹ میں بتاتی ہوں کیا کہاں رکھا ہوا ہے. ان کی جو ہے نا بہنیں, خان صاحب سے کتنی دفعہ فیملی مل چکی ہے, 250 سے زیادہ وکیل وہاں ملاقاتیں کر چکے ہیں, 350 سے زیادہ وہاں پہ ان کے سیاسی دوست ملاقاتیں کر چکے ہیں, 1650 سے زیادہ ملاقاتیں خان صاحب کے ساتھ ہو گئی ہیں. آج تک ان کی بہنوں نے, ان کی اہلیہ نے, ان کے دوستوں نے, ان کے وکیلوں نے آ کے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ 7/8 کے ڈیتھ سیل میں, لیکن لندن بیٹھے ٹی وی چینلوں کو بھی پتہ لگ جاتا ہے, لندن بیٹھے جرنلسٹوں کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ خان صاحب تو 7/8 کے ڈیتھ سیل میں. اور دوسری بات منصور میں ایک اور کہنا چاہتی ہوں, انگلینڈ بھی ہے نا, یو کے ہے نا, یو کے میں اگر ہاؤس آف پارلیمنٹ جو ہے ویسٹ منسٹر کی بلڈنگ ہے, یا آپ ان کے دیکھیں جو سپریم کورٹ ہے یو کے کا, یا ان کی جو اس طرح کی بلڈنگ سے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ہے, اس پہ اگر لیبر پارٹی یا اس پہ کنزرویٹو پارٹی یا لبرل پارٹی میں سے کوئی اٹھ کے اس طرح جتھے بن کے حملے کرے اور یہ سارا کچھ کرے, 9 مئی وہاں پہ ہو, تو کیا ان کے رسالے اور ان کے میگزین یہی انٹرویو شائع کریں گے کہ جی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے؟ دوسری بات یہ ہے, آپ لیڈز کا واقعہ دیکھ لیں, جولائی میں چوتھی بات ہو گئی. 1 منٹ, اچھا چوتھی بات بھی میری ہونے دیں. اب یہ جولائی میں بھی جو انگلینڈ میں ہوا ہے, ان ممالک میں کیا ہوتا ہے, وہاں پہ جب رائٹس ہوتے ہیں, وہاں پہ جب انتشار ہوتا ہے,
وہ ان کی جیلیں اتنے بندے قید ہو گئے کہ جیلوں میں جگہ نہیں بچی. لندن کی حالت یہ ہے. وہ اپنے ممالک میں ان کے یہ کیا ان کے جرنلسٹ کیا ان کے میگزین ان کو اپنے ملک میں جو جیلیں بھری ہوئی ہیں ان کے بارے میں کیوں نہیں وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کے خاطر ان کے بارے میں